السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اورحان سیریز کی قسط نمبر 6 کی پوری ڈیٹیل، مکمل تجزیہ اور ساتھ ہی آنے والی اقساط سے متعلق اہم اشارے بھی شیئر کرنے والے ہیں۔ جو تازہ معلومات ہمیں موصول ہوئی ہیں وہ بھی آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ سب سے پہلے اگر بات کی جائے ریٹنگز کی، تو اس ہفتے اس نئی قسط نے جو نتائج دکھائے ہیں وہ یقیناً قابل توجہ ہیں۔ مجموعی کیٹیگری میں ریٹنگ بڑھ کر 4.37 تک پہنچ گئی ہے۔ اسی طرح اے بی کیٹیگری میں اس نے 3.37 کا سکور حاصل کیا، جو ایک بہتری ہے، جبکہ اے بی سی 1 کیٹیگری میں 4.24 تک آ جانا ثابت کرتا ہے کہ سیریز دوبارہ اپنی اصل رفتار پکڑ رہی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی بہتریاں اس وقت بہت اہم ہیں، کیونکہ کافی عرصے سے ریٹنگز میں مسلسل کمی سے یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ آگے اس سیریز کا مستقبل کیا ہوگا۔ اصل مقابلہ اس وقت اشرف رویا نامی سیریز سے ہے، جو تقریباً اسی ٹائم نشر ہوتی ہے جس وقت کورلش اور ہان لگتا ہے۔ یہ شو تاریخی ڈراموں کے سامنے ایک رکاوٹ کی طرح کھڑا ہے، اور اسی وجہ سے اس کی ریٹنگ اس وقت 8 کے قریب پہنچ چکی ہے، جو ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس ساری سخت مقابلے کے باوجود اورحان سیریز کا دھیرے دھیرے اوپر اٹھنا بہت معنی رکھتا ہے۔ اس قسط میں ایک بار پھر ہمیں قائے قبیلے کی وہ پرانی روایات اور ماحول دیکھنے کو ملا جو کورلش عثمان کے دور میں دلوں کو چھو جاتا تھا۔ خواتین اپنے کاموں میں مصروف، قبیلے کی روزمرہ کی زندگی دوبارہ دکھائی گئی، ایک ایسا رنگ جسے ناظرین ہمیشہ سے پسند کرتے آئے ہیں۔ اس بار ایک نئے شیخ کا تعارف بھی شامل تھا۔ اگرچہ بہت سے لوگ انہیں ابھی نہیں جانتے، مگر جو معلومات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق ان کا نام شیخ موسیٰ ہے۔ تیمورتاش کا کردار بھی اس قسط میں نمایاں طور پر بدلا ہوا دکھایا گیا۔ جب وہ پہلی بار آیا تھا تو اس میں وہ شدت نہیں تھی، مگر اب اسے مکمل طور پر ایک حقیقی منگول کے روپ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ خبر یہ ہے کہ آنے والی اقساط میں یہی کردار خون ریزی، قافلوں پر حملوں اور معاہدوں کی خلاف ورزی میں پیش ہوگا۔ خاص طور پر اورحان بے سے ہونے والا معاہدہ، اس پر تو قائم رہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کمانڈر مرد کی پرفارمنس بھی بہت مضبوط رہی۔ اس نے اتنا اچھا کام کیا کہ بورک اوزک وچیت کی غیر موجودگی تقریباً محسوس ہی نہیں ہوئی۔ یہ کردار بھی آہستہ آہستہ اپنی جگہ مضبوط کرتا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں اس قسط کے سب سے حساس حصے یعنی جرغے کی طرف۔ یہ جرغہ تاریخی لحاظ سے نہایت اہم مرحلہ تھا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے لگتا ہے کہ محمد بوزداق نے ایک بار پھر سیریز کو اصل تاریخ کی طرف لے جانا شروع کر دیا ہے۔ اورحان بے کے دونوں فیصلے حقیقی تاریخ سے میل کھاتے ہیں۔ پہلا فیصلہ، جن علاقوں کو فتح کیا گیا وہاں کی آبادی کو جمع کر کے انہیں آباد کرنا تاکہ ریاست مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہو سکے۔ دوسرا فیصلہ، ہر مقام پر قاضی مقرر کرنا تاکہ انصاف قریب سے مل سکے اور لوگ مسائل کے حل کے لیے در بدر نہ پھریں۔ یہ دونوں فیصلے واقعی تاریخ میں اورحان غازی نے ہی کیے تھے۔ ساتھ ہی شاہین شاہ بے کی کہانی بھی تیزی سے دلچسپی پیدا کر رہی ہے۔ اب اس کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو وہ سچے دل سے اورحان بے کی قیادت قبول کر لے، یا پھر تیمورتاش کے ساتھ مل کر بغاوت کی راہ پکڑ لے۔ اگلی اقساط میں اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا۔ اور آخر میں وہ منظر جس میں اورحان بے خیمے سے پریشان چہرے کے ساتھ نکلے اور کہا کہ میں ایسی جنگ میں الجھ گیا ہوں جہاں سے نکلنا مشکل ہے، یہ دراصل گھر کے جھگڑوں کی طرف اشارہ تھا۔ اورحان بے کا مطلب یہ تھا کہ جب ساس اور بہو کے درمیان مسئلہ کھڑا ہو جائے تو سمجھ نہیں آتا کہ اصل قصور کس کا ہے اور صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ اب ذرا رخ موڑتے ہیں فاطمہ خاتون کی کہانی کی طرف، جس کا سفر اس قسط کے بعد ایک ایسے راستے پر داخل ہونے والا ہے جہاں ہر قدم اس کے لیے پہلے سے زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوگا۔ فاطمہ پہلے ہی قبیلے کی الجھنوں، گھریلو دباؤ اور حالات کی سختیوں کے بوجھ میں دبی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ایک طرف اسے اپنی ذمہ داریوں کا خیال ہے، دوسری طرف وہ مسلسل اس کوشش میں ہے کہ قبیلے کی عورتوں اور نوجوانوں میں ہم آہنگی برقرار رہے۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ اندر ہی اندر ایک خاموش جنگ لڑ رہی ہے، ایک ایسی جنگ جس کا کسی کو اندازہ نہیں۔
فاطمہ کے دل میں جس شخص کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا ہے وہی رشتہ اب اس کے لیے سب سے بڑا امتحان بننے والا ہے، کیونکہ آنے والے واقعات میں اسے یہ حقیقت معلوم ہوگی کہ جس انسان کو اس نے بھروسہ دیا، جس کی موجودگی نے اس کے دل میں امید جگائی، وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ بورسا کی فوج کا کمانڈر فلاویوس ہے۔ یہ انکشاف اس کے لیے صرف ایک دھچکا نہیں ہوگا بلکہ اس کی پوری دنیا ہلا کر رکھ دے گا۔ اسے محسوس ہوگا کہ وہ جسے اپنا سمجھ بیٹھی تھی وہ دراصل دشمن کلے سے تعلق رکھتا ہے، وہی دشمن جن کے ہاتھوں اس کے قبیلے نے برسوں مشقت اور خون ریزی دیکھی ہے۔ یہ حقیقت سامنے آتے ہی فاطمہ کی پوری شخصیت بدلنے لگے گی، اس کا اندرونی سکون ٹوٹ جائے گا اور ایک ایسی کیفیت پیدا ہوگی جس میں نہ وہ کسی پر اعتماد کر پائے گی اور نہ خود کو سنبھال پائے گی۔ اگلی اقساط میں یہ کہانی نہ صرف زیادہ جذباتی ہوگی بلکہ فاطمہ کے ہر فیصلے سے پورا قبیلہ متاثر ہوتا دکھائی دے گا، اور یہی موڑ اس کی زندگی میں ایسے طوفان کھڑے کرے گا جن کا سامنا کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، آج کے اس تفصیلی ریویو میں ہم نے قسط نمبر 6 کے ہر اہم پہلو، ہر کردار کی پیش رفت اور آنے والے بڑے موڑوں کا جائزہ لیا۔ اورحان بیٹی سیاسی حکمت عملی ہو، سپاہیوں کی بہادری، تیمور تاش کی چالیں، یا پھر فاطمہ خاتون کی زندگی میں آنے والا دل توڑ دینے والا لمحہ، ہر چیز نے صاف دکھا دیا ہے کہ آنے والی اقساط میں کہانی نہ صرف زیادہ شدت اختیار کرے گی بلکہ جذبات، سیاست اور جنگ تینوں ایک ساتھ اپنے عروج پر ہوں گے۔ ناظرین، اس قسط نے جہاں اپنے ایکشن اور جذبات سے دل جیتے، وہیں ریٹنگز میں ہونے والی بہتری نے بھی سیریز کے مستقبل کو ایک نئی امید دی ہے۔ اگر اسی طرح کہانی حقیقی تاریخ کے راستے پر آگے بڑھتی رہی تو آنے والے ہفتوں میں اورحان سیریز ایک بار پھر وہی اثر دکھا سکتی ہے جو کچھ سال پہلے کورولیش عثمان نے دکھایا تھا۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا ریویو پسند آیا ہو تو اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔ آپ کے تبصرے نہ صرف ہمیں حوصلہ دیتے ہیں بلکہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کن موضوعات پر مزید تفصیل چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے اورحان سیریز کے نئے انکشافات اور آنے والے زبردست واقعات کا جائزہ لے کر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔